آج اپنی بے قراری کو قرار ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار ہی گیا، جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے وسی کی آمد سے اے اہل چمن، واعظ بے وسی کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں بھی اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ سامعین بس موسم سرما کا الوداع، شبنم و یاسمین کی ہلکی ہلکی جھلک اور ہماری یہ پررونق بزم، اساتذہ کی آمد اور مہمان مکرم کی تشریف آوری، فرحت النساء کے سارے اسباب فراہم کر دیے۔ آج کی شام کی دل فریبی اور جلوہ آفرینی یقیناً ناقابل بیان ہے۔ یہی کیا کم خوشی کی بات تھی کہ آج ہم جمعیت الاسلام میں اپنی کارکردگی کا کتابی شکل میں مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی سالانہ کاوشوں کو اس مجلے میں دیکھ پا رہے ہیں کہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا شیخ نیاز احمد صاحب ندوی دامت برکاتہ کی تشریف آوری نے مزید ہماری فرحت و مسرت کو مہمیز لگا دیا۔ تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، یہ بس یہ محفل گل و گلزار لگے ہے۔ ساتھیوں، ادب سے نگاہیں جھکا کر دیکھیے اس شخصیت کو اور اپنے ذہن کے حافظے میں لکھ لیجیے کہ آپ نے مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید کو بچش میں خود دیکھا ہے۔ آپ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے معتمد علیہ اور منصور نصر رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کا تفرغ ایک مدرسے میں کرایا تھا۔ ساتھیوں، موجودہ دور میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو محدث ہوتے ہیں ان میں فقہی باریک بینی کا فقدان ہوتا ہے، اور جو فقیہ ہوتے ہیں وہ احادیث کے اسرار و رموز کے بہرے بے طرح نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے برخلاف اس دور تحت الرجال میں حضرت جہاں ایک طرف مایہ ناز محدث ہیں تو دوسری طرف مایہ ناز فقیہ بھی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جہاں آپ شیخ الحدیث ہیں تو وہیں صدر مفتی بھی ہیں، اور تقریباً 25 سال تک دارالعلوم ندوۃ العلماء میں فقہ کی جملہ کتابیں بطور خاص ہدایہ آخرین، اسی طرح جامع ترمذی جلد اول 20 سال تک پڑھائی ہے، اور 2004 سے عالیہ رابعہ میں، اسی طرح 2008 سے اب تک فضیلت میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ 2011 میں وکیل کلیت الشریعہ و اصول الدین بنائے گئے، اور مفتی ظہور صاحب کے انتقال کے بعد سے باقاعدہ طور پر دارالفتہ کے ذمہ دار مقرر کر دیے گئے۔ فن اسماء الرجال، جس پر عام طور پر علماء کی توجہ نہیں ہوتی، حضرت والا کو اس فن میں بھی مکمل عبور حاصل ہے، اور فن اسماء الرجال میں آپ کی گہری نگاہ ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ حضرت نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تخصص بالادب بھی کیا ہے، گرچہ آپ کا ادیبانہ وصف دیگر اوصاف میں چھپا ہی رہ گیا۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو بہترین قوت حافظہ بھی عطا کیا ہے، جس کا سبب خود حضرت نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ آپ کے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند نے ایک خاص پس منظر میں آپ کو یہ دعا دی تھی کہ تم کو کبھی بھی کسی بھی کتاب اور مضمون میں انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت صدر محترم کا انداز تدریس اور طرز تفہیم میں بلا کی سحر انگیزی اور جادو بیانی ہے، جو بالعموم تمام طلباء کو اپنا گرویدہ اور اسیر دام بنا لیتی ہے۔ انہی تعارفی کلمات کے بعد اب ہم حضرت مولانا شیخ نیاز احمد صاحب ندوی دامت برکاتہ ان سے بسط ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ جناب آج کے ہمارے جلسے کی صدارت قبول فرما کر ہم طلبہ معہد کی حوصلہ افزائی کریں۔ سرور و شادمانی موج زن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی موج زن ہے آج ہر دل میں، جو میرے کارمادن کر کے آئے آپ محفل میں، اور چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ اب آئیے ہم باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے اپنے بزم کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے ہم پھر اکرم احمد مصطفیٰ کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے بزم کا آغاز کریں۔
چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے میں گدائے در شاہ کونین شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں او میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر
ہم کو آسائی ہے اور ناسائی بھی، ہم کو کوئی خوبی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، فن شعر اقبال اپنی جگہ، فن شعر اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم ترانے ندوہ چند اشعار پیش کرنے کے لیے سعد عالم معروف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ترانے ندوہ کے چند اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک خدمت ہے۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم نازش دین، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دین، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم باد کشے سہبان، ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم ذہن رسائے قلم، ہم عزم جوان لمحہ جوان، رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دین، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، جس بزم کے ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے صبح نسیم، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاعروں کی، فطرت میں ہے جن کی سلطانی، قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لاوانی، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دین، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، گنجینہ فضل رحمانی، وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش قدر شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی
عزیز ساتھیوں، قلم کی اہمیت و افادیت روز اول ہی سے مسلم رہی ہے، اور اسی کے ذریعے انسانوں کو علم حقیقی سکھایا گیا، الذی علم بالقلم۔ خصوصاً طلباء مدارس کے لیے قلم کی اہمیت تو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اسی قلم کے ذریعے وہ جدید چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تحریریں انسان کا وہ باقیات ہوتی ہیں جو اس کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی اس کی شخصیت اور اس کے افکار و نظریات کو تازہ رکھتی ہیں۔ ساتھیوں، سال گزشتہ مادر علمی ماہ سیدنا ابی بکر صدیق ماہ سے پہلی مرتبہ سالانہ مجلہ شائع کیا گیا تھا، جو کافی مقبول رہا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ مجلہ ہے جسے ہم آج نشر کر رہے ہیں۔ یہ مجلہ محمد رضا کے نوخیز قلمکاروں کی تحریری کاوشوں کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ شاید ان کی تحریروں میں نگارش کا تسلسل، بہترین تعبیرات، عمدہ اشعار اور ادبی شہکاروں کی کمی ہو، لیکن یہ تحریریں ان کی کاوشوں کا ثمرہ ہے اور قلمی خدمات انجام دینے کے لیے قدم اول ہے۔ عزیز سامعین، ماہ سیدنا ابی بکر صدیق ماہ علم و عرفان، فضل و کمال کا بہترین سنگم ہے۔ یہاں کے اساتذہ و منتظمین ہر اس کام میں پیش قدمی کرتے ہیں جس سے طلباء کے علمی، تحقیقی، ثقافتی، تربیتی اور اخلاقی نشو و نما ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال مجلہ شائع ہونے پر تقریباً تمام اساتذہ نے اپنے پیغامات اور توجیہات میں اس بات پر بھرپور ابھارا کہ اب یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور بحمد اللہ ان کی کوششوں اور شفقتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم دوبارہ سالانہ مجلہ الاصلاح شائع کر رہے ہیں۔ اب ہم مزید تاثرات پیش کرنے کے لیے استاذ محترم حضرت مولانا نسیم صاحب ندوی دعوت برکاتہ کو دعوت دیتے ہیں کہ استاذ محترم تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، وقال فی موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة۔ وجاء في أثر لصحابي يكلم الناس على قدر عقولهم: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ گنجین اے فضل رحمانی، گنجین اے فضل رحمانی، وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش کدے شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا۔ انفاس علی، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا۔ انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا۔ اور کتنے مردے باخدا تھے، کتنے دانا ہوش مند، کتنے مردے باخدا تھے، کتنے دانا ہوش مند، درد سے معمور تھے دل اور فطرت ارجمند، جن کے دل میں موجزن تحریک ندوہ کی ہوئی، ڈال کر بنیاد ندوے کی کیا اس کو بلند۔ درس گاہ ندوہ کہتے ہیں جسے دارالعلوم، درس گاہ ندوہ کہتے ہیں جسے دارالعلوم، علم کے معیار کو اس نے کیا کتنا بلند۔ اور میں بتاتا ہوں تمہیں اس دور میں ندوہ ہے کیا، میں بتاتا ہوں تمہیں اس دور میں ندوہ ہے کیا۔ ایک زبان ہوش مند، ایک زبان ہوش مند، ایک فطرت فکر ارجمند۔ اور محترم صدر اجلاس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب، مربی الاصلاح اور دیگر اساتذہ کرام، آج کی اس
اس بزم میں جو مجلہ الاصلاح کے رسم اجرا کے نام سے منعقد ہوئی ہے، میری گفتگو اصلاً سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کے لیے ہے۔ عزیز طلباء، جس ادارے میں ہم اور آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ندوۃ العلماء نامی انجمن کی زیر سرپرستی چل رہا ہے۔ ندوۃ العلماء نامی انجمن آج سے تقریباً کم و بیش 125 سال پہلے اس کی بنیاد شہر کانپور کے فیض عام مدرسے میں پڑی، جو اس وقت فیض عام انٹر کالج کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جتنے قدیم ادارے ہیں وہ سب اپنے اپنے دور کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قائم کیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند ہو یا مدرسہ مظاہر علوم ہو یا دیگر اور بھی مدرسے ہوں، سب اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی خدمات انجام دینے کے لیے قائم کیے گئے تھے، اور سب نے عمدہ خدمات انجام دی ہیں، اور ان کی خدمات کا نتیجہ یہ ہے ملت اسلامیہ ہندیہ کے دل میں عقیدہ توحید کی پختگی، شرک و بدعت سے نفرت و بیزاری انہی قدیم اسلامی مدارس کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن حالات بدلتے ہیں تو اس دور کے جو فکر مند علماء ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور ضرورتوں کا اور زمانے کے تقاضوں اور مطالبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک نئے ادارے کی، نئی انجمن کی، نئے تحریک کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ایک دور ایسا آیا آج سے 125 سال پہلے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بڑے دگرگون تھے۔ ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ اور بیزار بلکہ ارتداد میں مبتلا کر دینے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور بقول حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یورپ سے زہریلا لٹریچر سیلاب کی طرح عمدہ چلا آ رہا، اور اس میں مسلمانوں کے نونہال تنکوں کی طرح بہے چلے جا رہے، اور دوسری طرف ہندو احیائیت کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور تیسری طرف یہ تھا کہ اہل حدیث سلفی حضرات اور حنفی حضرات کے درمیان فروعی مسائل پر اختلافات مخالفت کی حد تک بڑھ جاتے تھے۔ مسجدوں میں مناظرے ہوتے تھے، اور مسجدیں خدا کے گھر بقول مولانا سید سلیمان ندوی دنگل بن جاتے تھے، اور تیسری طرف یہ حال تھا مسلمان اخلاقی طور سے بالکل دیوالیہ ہوئے چلے جا رہے تھے، اور جو مدارس اور جو تعلیمی ادارے پہلے سے قائم تھے ان دونوں کے درمیان اسلامی ادارے ہوں یا عصری تعلیم کی تعلیم گاہیں ہوں، ان کے درمیان خلیج پیدا ہوتی جا رہی تھی، قدیم و جدید کے درمیان خلیج پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے ہندوستان کے چوٹی کے علماء فکر مند ہوئے، اس میں پیش مولانا سید محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان سب نے مل کر یہ طے کیا ایک ندوۃ العلماء نامی علماء کی انجمن، ندوۃ العلماء نامی انجمن قائم کی جائے، اور وہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس کے تعلق سے وہ اصلاحی خدمات انجام دیں۔
ندوۃ العلماء در حقیقت ایک اصلاحی تحریک ہے، اس نے ہمہ جہت اصلاحی اقدامات کیے، لیکن تقریباً 10 سال کے بعد ندوۃ العلماء نامی انجمن کو یہ احساس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں خود اپنے اغراض اور مقاصد کے ماتحت، اپنے اغراض اور مقاصد کے حامل کا ادارہ اور دارالعلوم قائم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ دارالعلوم ندوۃ العلماء وہ جو ہے درسگاہ گومتی کے کنارے ندوۃ العلماء نامی انجمن کے قیام کے 10 سال بعد قائم کی گئی۔ تو ندوۃ العلماء نے اپنی خدمات ہمہ جہت انجام دی ہے، اخلاقی اعتبار سے مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح اور فروعی مسائل میں جو مسالک، اسلامی مسالک کے اندر فقہی مسالک کے حاملین کے درمیان، ماننے والوں کے درمیان جو اختلافات لڑائی کی حد تک پہنچ چکے تھے، ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا، اتحاد بین المسلمین کا فریضہ انجام دیا، تعلیمی اصلاحات کی، نصاب تعلیم میں اصلاح کی، اور خود دارالعلوم ندوۃ العلماء نے کلاسوں میں، درجوں میں درسیات کی اور نصاب تعلیم کی کتابوں کی تدریس کے ساتھ ساتھ آج سے تقریباً 110 سال پہلے 1916 میں الاصلاح نامی انجمن، جمعیت الاصلاح کے نام سے قائم کی۔ کتنے دور اندیش بانی تھے ندوۃ العلماء کے، انہوں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ صرف جو ہے کلاسوں کی حد تک، درسیات کی حد تک وہ بچوں کو غذا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو کلاس میں جو غذا دی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو کس انداز سے اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کس طرح سے وہ پیش کریں، شراب کہن کو جدید انداز میں، جدید جام میں کیسے پیش کریں، کوثر و تسنیم کی شراب کو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عوام کے درمیان کیسے پیش کریں، کس انداز سے پیش کریں، اس لیے کہ ذہن بدلتے رہتے ہیں، عقلیں بدلتی رہتی ہیں، فکر بدلتی رہتی ہے، اور لکھنے کا اسلوب اور بولنے کا اسلوب بدلتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جمعیت الاصلاح نامی انجمن قائم کی، اور اس کے ماتحت طلباء کو باقاعدہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ طلباء ہی اس انجمن کو چلانا سیکھیں، اور طلباء کے اندر ڈیل کرنے کی اور اسی طریقے سے جلسوں کو چلانے کی اور عوام کے درمیان فراغت کے بعد کیسے خدمات انجام دی جائیں تقریری اور تحریری طور سے، اس کے لیے بچوں کو، طلباء کو تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں مدرسے میں بھی جمعیت الاصلاح نامی انجمن قائم ہے، اور اس کے مربی مولانا امتیاز صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں، اور تمام ہی اساتذہ بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، تدریسی اعتبار سے بھی اور خارجی غیر درسی جو چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے بھی، تقریری تحریری ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں، اور بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بچوں نے پچھلے سال بھی ایک نکالا تھا مجلہ الاصلاح کے نام سے، اس سال بھی نکالا۔ الاصلاح کا مقصد کیا ہے؟ الاصلاح جو انجمن ہے اس کا نام بھی کتنا شاندار ہے، قرآن میں آیا ان اريد الا الاصلاح، یہ انبیائی مشن، یہ انبیائی نبوی طریقہ کار ہے کہ مدرسے میں جو طلباء رہتے ہیں وہ ایک گھروندے میں گھر کر نہ رہیں، کنویں کے مینڈک بن کے نہ رہیں، ان کو صرف گردانیں نہ یاد ہوں اور ان کو صرف گرامر کے قواعد نہ یاد ہوں، بلکہ گرامر تو ایک ذریعہ ہوتی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن و حدیث کی غذا جو اپنے اساتذہ سے لی ہے اس کو موجودہ دور میں کیسے پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید فرمایا تھا کلموا الناس علی قدر قولہم، لوگوں کی ذہنیت کے مطابق سامعین کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا جیسا تقاضا ہے اس کے اعتبار سے آپ تحریر لکھیں، اس کے اعتبار سے آپ گفتگو کریں، اس کے اعتبار سے آپ تقریر کریں۔ اگر آپ سامعین سے بہت بلند ہو کر بات کریں گے تو بات ان کے ذہنوں میں نہیں راسخ ہوگی، یا بہت سطح سے نیچے اتر کریں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے جمعیت الاصلاح نامی انجمن یہ ایک
نبوی مشن ہے اور یہ ایک نبوی انجمن ہے. اس کے مقاصد بڑے صالح ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، اور اس کے تحت بچوں کو زبان و بیان کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیج پہ آ کر کیسے بولنا سیکھیں اور کیسے مضمون نگاری سیکھیں. اس لیے کہ اس وقت دیکھیے میڈیا نے بہت ترقی کی ہے. آپ موجودہ دور میں کس انداز سے اپنی بات کو مختصر انداز میں یا مختصر بات کو پھیلا کر کیسے پیش کر سکتے ہیں. تو اس لیے جمعیت الاصلاح کی اور اسی طریقے سے عربی زبان کے لیے النادی العربی کی بہت سخت ضرورت ہے. جمعیت الاصلاح کے مقاصد کو واضح کرنے کے لیے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خام ہے معجز رقم، ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خام ہے معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، آگ رکھ اپنی زبان تمید رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، اور دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. عزیز ساتھیوں، مجلے کی رونمائی سے قبل ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ٹرافی تقسیم کر دی جائے. دوستوں، یوں تو ہمارے تمام اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام جمعیت الاصلاح سے متعلق ہے، لہٰذا ہم نے محتمم صاحب کے مشورے سے یہ طے کیا کہ جمعیت الاصلاح میں سالوں سے خدمت انجام دینے والے اساتذہ کے لیے بھی ٹرافی بنوائی جائے. ہم مولانا اسماعیل صاحب ندوی دامت برکاتہم کے شکر گزار ہیں کہ مولانا نے نہ صرف اجازت دی بلکہ ہمارے جذبات کی قدر کرتے ہوئے حوصلہ افزائی بھی فرمائی. لہٰذا ہم مربی الاصلاح معہد اعظم مولانا امتیاز صاحب ندوی دامت برکاتہم سے بسط ادب و احترام درخواست کریں گے کہ ہاں جناب تشریف لائیں اور حضرت شیخ صاحب کے ہاتھوں سے ہمارے یہ ہدیہ قبول فرما کر اسی طرح ہم مشرف لجنۃ النادی العربی مولانا نسیم صاحب ندوی سے درخواست کریں گے کہ مولانا بھی تشریف لائیں اور صدر محترم کے دست مبارک سے ہمارے یہ ہدیہ قبول کریں. اب ہم امیر العام معہد اعظم محمد طلحہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی ٹرافی حاصل کریں. ان کے بعد معتمد فضل سلیمانی صہیب عالم، اور ان کے بعد معتمد بزم جوہر احتشام دلمی آئے. ان کے بعد معتمد دارالکتب عبد الرحمن آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. ان کے بعد ناظم جمعیت الاصلاح مظہر کفیل احمد اس کے بعد اردو جداریہ معہد اعظم افتخار احمد. ان کے بعد انگریزی جداریہ کے ایڈیٹر مسیح الدین. ان کے بعد عربی جداریہ کے ایڈیٹر محمد سعود. ان کے بعد رکن جمعیت الاصلاح لطف اللہ. ان کے بعد ابو بکر فریدی رکن جمعیت الاصلاح. ان کے بعد انعام الحق
رکن جمعیت الاسلام. کے بعد عبد القادر رکن جمعیت الاسلام. ان کے بعد محمد اسحاق رکن جمعیت الاسلام. محمد اشرف رکن جمعیت الاسلام. ان کے بعد محمد شاداب. جب مائک لگا دینا جب ہم صدر محترم سے درخواست کریں گے اور اپنے تمام اساتذہ سے کہ ہمارے مسئلے کی رہنمائی کرنا ہے. حضرت مولانا شیخ نیاز احمد صاحب نے سے مسجد ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ آج جناب اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام کو